بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے سب سے بڑا گالی باز فرقہ وہابی دوخانی فرقہ ہے۔ وہابی دوخانی فرقہ سب سے بڑا گالی باز ہے۔ وہابی دوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں انہوں نے بیگانے تو بیگانے رہے، مخالفین تو مخالفین رہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان پر بھی اپنے ہاتھ صاف کیے اور غلیظ قسم کی گالیاں انہیں دیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ خود وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ تسلیم کرتے ہیں اپنے اکابرین کے بارے میں کہ وہ گالیوں سے محبت کرتے تھے، گالیاں نکالنا ان کا محبوب مشغلہ تھا، وہ بڑی موٹی موٹی گالیاں نکالا کرتے تھے۔ یہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے، کچھ دن قبل ایک شخص نے ویڈیو میں علامہ پیر طریقت رہبر شریعت مفتی پیر غفران محمود سیالوی صاحب کو گالیاں نکالی تھیں۔ مجھ سمیت ہر سنجیدہ شخص نے اس کی مذمت کی تھی اور اس حرکت کو ناپسند کیا تھا۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے اس واقعہ کو لے کر، اس ویڈیو کو لے کر غلیظ قسم کے تبصرے کرنا شروع کر دیے اور اس فرد واحد کی حرکت کو امام اہل سنت، امام عاشقاں، شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے جوڑ دیا اور یوں بکواس کی کہ جو ان کے بڑے تھے یعنی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالہ سے کہا کہ وہ بھی اس طرح کی زبان استعمال کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس طرح کے معاملے کو اچھالیں گے اور اکابرین کے اوپر بکواسیں کریں گے تو انہیں آئینہ دکھلانا ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یہ آئینہ دکھلانے کے لیے فقیر چند حوالہ جات ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ بھئی آپ اپنے گھر کی کتب کو بھی دیکھیں۔ مولوی ابو ایوب صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے اپنے گند کو دیکھنا چاہیے، اپنے گھر میں جو گند ہے اسے صاف کرنا چاہیے۔ تو وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو اس ویڈیو کو لے کر اچھل کود کر رہے ہیں، وہ پروپگنڈے کر رہے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری مراد مولوی ساجد خان کوڈو صاحب والا جو گروپ ہے یہ ہے، ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اکابرین کے احوال کو پڑھیں، ان کے واقعات کو، ان کی کتب کو پڑھیں اور اس گند کو صاف کریں، پھر دوسروں کے اوپر بکواسیں کریں۔ عزیزان گرامی، فقیر اس ویڈیو میں ان وہابی مولویوں کی خدمت میں چند حوالہ جات پیش کرنے لگا ہے جو اس ویڈیو کو لے کر اچھل کود کر رہے ہیں، بکواسیں کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس ملفوظات مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، جلد اس کی 16 ہے۔ یاد رکھیں، ملفوظات مولوی تھانوی صاحب کی نظر ثانی کے بعد شائع ہوتے تھے، جگہ جگہ پر ملفوظات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جلد 16 ہے، صفحہ نمبر اس کا 86۔ یہاں پر مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کے حوالہ سے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں مولانا تھانوی صاحب۔ میں مولانا تھانوی صاحب کے حوالہ سے زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ دیوبندی دھرم میں، دیوبندی فرقہ میں ان کی کیا اہمیت ہے، کیا ان کا مقام ہے، میں اور بات نہیں کہنا چاہتا۔ صفحہ نمبر 86 ہے، ایک عبارت آپ سماعت فرما لیں پہلے، پھر جو گالیوں والا موضوع ہے اس پر آتے ہیں کہ ان کو گالیوں سے کتنی محبت تھی، یہ کس طرح گالیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ وہ عبارت یوں ہے کہ ایسے ایسے فحش قصوں سے مولانا نے نتائج نکالے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ جی، یعنی وہابی دوخانی فرقے کا مولوی فحش قصوں سے وہ نتائج نکالا کرتا تھا کہ سننے والا، دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا
کہ جناب کو یہ ملکہ کہاں سے آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دیوبند مدرسہ سے ان کا تعلق ہو تو اس طرح کے کاموں میں وہ ماہر تو ہونے ہیں۔ یہ خود اب اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ایسے ایسے فوش قصوں سے مولانا نے نتائج نکالے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ جی، سننے والا حیران ہو جاتا تھا، دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا کہ مولانا صاحب کو اتنی مہارت کہاں سے آ گئی۔ یہ ایک عبارت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ خیر، گالیوں پر اب آ جائیں کہ محبت کتنی تھی گالیوں سے۔ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب، یہ تھانوی صاحب کے استاذ ہے، جو بعد میں آنے والے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، یہ ان کے استاذ ہیں۔ غالباً مولوی مملوک علی ننوتوی صاحب کے یہ بیٹے تھے۔ صفحہ نمبر 86 یہاں پر لکھا ہے، پھر فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کی بھی نظر نہایت وسیع تھی، ہر فن کا ان کو شوق تھا، ہر فن کا ان کو شوق تھا، ہر فن کا ان کو شوق تھا، یہاں تک کہ فرماتے تھے کہ میاں اگر گالیوں کی کتاب بھی ہو تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی۔ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو ہر فن کا شوق تھا، ہر طرح کا شوق رکھتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ جملہ بڑا عام ہے، یہ بڑا عام جملہ ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آگے لکھا ہے کہ یعقوب ننوتوی صاحب کہتے تھے کہ میاں اگر گالیوں کی کتاب بھی ہو تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اسے بھی پڑھ لینا چاہیے، چلیں اور کچھ نہ صحیح 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی، 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی۔ یہ مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کی محبت گالیوں سے اور گالیوں سے بھری کتاب سے۔ مولوی ساجد خان کوڈو صاحب یہ رونا رو رہے تھے کہ میں نے کبھی افسانے نہیں پڑھے، افسانہ نگاروں کے پھر نام بھی لے رہے تھے کسی کا۔ بھائی تیرا بابا یہ کہتا ہے کہ گالیوں کی کتاب بھی ہو تو اسے بھی پڑھ لینا چاہیے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے جب تمہارے حصے میں، تمہارے کھاتے میں گالیاں ہیں، غلاظت، اس طرح کے کام ہیں، گالیوں والی کتاب سے تو محبت کرنی ہے، اسے تو تم لوگوں نے پڑھنا ہے، گالیاں تو یاد کرنی ہے تم لوگوں نے، اور ساری زندگی تم نے مخالفین کو اور اپنے لوگوں کو گالیاں نکالی ہیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتا ہے میں مرید ایسے کو کروں جس کو کم از کم گدھا تو کہہ سکوں۔ ساری زندگی اپنے مریدین کو احمق، بے وقوف، کتا، دلہ، خبیث، کھوتا، گدھا کہتا رہا، اپنے آپ کو خنزیر، کتا، دلہ، بغیرت کہتا رہا، بے برکتہ کہتا رہا، بے صوبتہ کہتا رہا، بے فیضہ کہتا رہا، گنجا کہتا رہا، سانپ کہتا رہا، گھوڑا کہتا رہا اپنے آپ کو۔ اب بھی کوئی شک ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم گالیاں نہیں نکالتے، یہ گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر اسے لے کر جاتے ہو امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر بکواسیں کرتے ہو۔ یہ تمام باتیں، ملفوظات مولوی تھانوی صاحب یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ کتا، دلہ، بغیرت، خبیث، بے فیضہ، بے صوبتہ، گنجا، شیخ، میخ، سانپ، یہ اس طرح کے معاملات نئی تک مولوی تھانوی صاحب نے لکھا ہے اپنے بارے میں، مریدین کے بارے میں، احمق، کھوتا، گدھا، بدفام، عقل سے عاری، یہ اس طرح کے القابات مولوی تھانوی صاحب نے اپنے مریدین کو دیے ہیں۔ ایک بار پھر یہ عبارت آپ سماعت فرما لیں، میاں اگر گالیوں کی کتاب بھی ہو تو اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور کچھ نہیں تو 2-4 گالیاں ہی یاد ہو جائیں گی۔ صفحہ نمبر 86 ملفوظات جلد نمبر 16، یہاں سے یہ عبارت آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے بڑے گالی باز ہیں۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، یہ میرے پاس کتاب ہے المجالس الحسنہ، یہ آپ نے حوالہ سماعت فرمایا۔ پہلا، ان کو گالیوں سے کتنی محبت ہے، گالیوں والی کتاب سے کتنی محبت ہے، یہ اب آپ حوالہ سماعت فرمائیں گے کہ خود اعتراف کرتے ہیں ان کے ایک استاذ، ان کے ایک مولوی صاحب وہ گالیاں نکال دیا کرتے تھے۔ یہ کتاب ہے المجالس الحسنہ، افادات ہیں مفتی محمد حسن صاحب، یہ شائع ہوئی ہے ادارہ محمدیہ لاہور سے۔ صفحہ نمبر اس کا 154 155،
یہ اس کا صفحہ ہے۔ یہاں مولوی یوسف رحمانی صاحب، یہ کون ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں فقیر بیان کرے گا، یہ کون ہے یوسف رحمانی۔ یہاں پر صرف اتنا سماعت فرمائیں کہ مولوی صاحب کتنی ہوشیاری سے، کتنی چالاکی سے گالیاں نکالا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد آگے ان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے استاذ بڑے تیز تھے، وہ گالیاں نکال دیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 154 اور 155 لکھتے ہیں کہ ہمارے استاذ مولانا یوسف رحمانی صاحب بھی تھے، مولانا بڑے تیز کلام اور بریلویوں کے خلاف کامیاب مناظر تھے، صورتحال کی مناسبت سے بسا اوقات گالی بھی دے دیا کرتے تھے، صورتحال کی مناسبت سے بسا اوقات گالی بھی دے دیا کرتے تھے۔ اب ابتدائی ان کے جملے آپ سنیں، مولانا بڑے تیز کلام اور بریلویوں کے خلاف کامیاب مناظر تھے، مولانا یوسف رحمانی صاحب۔ آگے لکھا صورتحال کی مناسبت سے بسا اوقات گالی بھی دے دیا کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 154 اور 155 المجالس الحسنہ، افادات مفتی محمد حسن وہابی دیوخانی، جامعہ مدنیہ لاہور کا یہ شیخ الحدیث ہے۔ یہ اب اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے کہ جو ان کے استاذ تھے مولوی یوسف رحمانی صاحب، وہ بڑے تیز کلام تھے اور بریلویوں کے خلاف کامیاب مناظر تھے، اور حضرت صاحب گالیاں بھی نکال دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی تیز کلامی ہے، ہوشیاری ہے، چلاکی ہے۔ یہ آپ نے دوسرا حوالہ سماعت فرما لیا۔ عزیزان گرامی، نمبر 3، یہاں تک تو آپ نے 2 حوالے سماعت فرمائے، ایک میں گالیوں سے محبت، گالیوں والی کتاب سے محبت، دوسرے حوالے میں آپ نے ان کا اعتراف، اقرار سماعت فرمایا کہ یہ اپنے اکابرین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ گالی باز تھے، گالیاں نکالا کرتے تھے۔ لیکن اب ذرا ان کی گالیاں بھی سماعت فرما لیں، ان کی زبان کا حال آپ ملاحظہ فرمائیں، ان کی قلم کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ دوسروں کو یہ تانا دیتے ہیں، بکواسیں کرتے ہیں دوسروں کے اکابرین کے اوپر، یہ خود کتنے بڑے گالی باز ہیں، اور انہوں نے PhD کر رکھی ہوتی ہے گالیوں میں، یہ AG ہیں گالیوں میں، ان سے بڑا کوئی گالی باز نہیں ہے، جتنی مرضی کوئی اور گالیاں نکال لے لیکن ان سے آگے نہیں جا سکتا، انہوں نے PhD کر رکھی ہوتی ہے گالیوں میں۔ ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ وہابی دیوخانیوں کا ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام ہے صوت الحق، مولوی ساجد خان کوڈو صاحب اس رسالہ کے کرتا دھرتا ہے۔ میثم عباس قادری صاحب ہمارے ایک محقق ہیں، اور ان کا بہت کام ہے ماشاءاللہ، اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا پردہ چاک گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بہت زیادہ کتابیں ہیں۔ عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کی کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ بالخصوص میثم عباس قادری صاحب نے جو کتاب مولوی الیاس گھمن صاحب کے کردار پر لکھی ہے کہ کس طرح مولوی الیاس گھمن نے لڑکیوں کو بلیک میل کیا، جو مولوی صاحب کی بیوی تھی ان کی آگے بیٹیاں تھیں، کس طرح الیاس گھمن صاحب نے ان کو بلیک میل کیا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے۔ دیگر مولوی حضرات جو گھمن صاحب کے شاگرد تھے، ان کی بیویوں کو کس طرح گھمن صاحب فون کیا کرتے تھے اور انہیں پھنسایا کرتے تھے۔ اس پر ایک پوری کتاب ہے میثم عباس قادری صاحب کی، مولوی الیاس گھمن اپنے کردار کے آئینے میں، وہ آپ لازمی مطالعہ فرمائیں، آپ کو ان کی حقیقت معلوم ہو۔ خیر، میثم عباس قادری صاحب کے حوالہ سے انہوں نے جو گالیاں لکھی ہیں، مقصد وہ ہے آپ کو پڑھ کر سنانا، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ شمارہ نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر بھی 3۔ میثم صاحب کے حوالہ سے لکھتے ہیں، کلمہ حق کے مدیر، یہ میثم بھائی ایک رسالہ نکالا کرتے تھے جس کا نام تھا کلمہ حق، اس حوالہ سے، اور اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے جو عنوان ہے، سکین انشاءاللہ بڑی احتیاط کے ساتھ فقیر لگوا دے گا، آپ حضرات ان کی گالیاں ملاحظہ فرمائیں گے، آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے یہ کتنے بڑے گالی باز ہیں، جو بظاہر معصوم اور سیدھے سادے بنتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کا درس دیتے۔ یہ ذرا آپ سنیں ان کی زبان۔
لکھتے ہیں کلمہ حق کے مدیر اور ذات کے اعتبار سے شریر، فطرت میں خنزیر، بدعات و خرافات کی بدبودار کھیر، زمانے کا فتین، جہنم کا مکین۔ یہ ذرا آپ سنتے جائیں، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی قلم، ان کی زبان، اتنی پاکیزہ معطر خوشبو والی باتیں، ذرا آپ سنتے جائیں۔ لکھتے ہیں ذات کے اعتبار سے شریر، فطرت میں خنزیر، بدعات و خرافات کی بدبودار کھیر، زمانے کا فتین، جہنم کا مکین، انجام جس کا عذاب مہین، شکل سے جو ہے لعین، شکل سے جو ہے لعین، شامل در زمرہ ملعونین، سرداران مغضوبین، بد کرداریوں میں ڈوبا ہوا سنین در سنین، گناہگار اثیم، باعتبار نسب جو ہے زنیم۔ اب اس سے بڑھ کر اور گالی کیا ہو سکتی ہے کہ نسب کے اعتبار سے جو زنیم ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گالی ہو سکتی ہے یار؟ پھر بھی اپنے آپ کو اگر یہ معصوم کہیں، سیدھا سادہ کہیں، ان سے بڑھ کر بڑا منافق کون ہو سکتا ہے؟ جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ کذاب کون ہو سکتا ہے یار؟ مزید سنیں آگے کیا کہتے ہیں۔ سورج جس کی زنانہ حرکات ہے عیارانہ، مذہب ابلیسی کا پروانہ، مغلظات کا کارخانہ۔ یہ میثم بھائی کے حوالے سے گالیاں نکال رہے ہیں، یہ ان کی پاکیزہ گالیاں ان کو کہہ سکتے ہیں آپ، وگرنہ یہ حضرات محسوس کر جائیں گے۔ مزید لکھتے ہیں جہاں بھر کے دیوسوں سے جس کا یارانہ، شکل جس کی مکارانہ، قلم فنکارانہ، اعلیٰ حضرت جس کا ایک آنکھ سے کانا۔ اب یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا الزام، ان کی بکواس۔ حالانکہ رشید احمد گنگوہی جو ان کا رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ تھا، وہ آخری عمر میں کانا ہو گیا تھا، اس کے دانت بھی نہیں تھے۔ یہ گھر کو نہیں دیکھتے۔ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں، ان کی کتابوں سے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ان کی گالیاں بتلانا مقصود ہے، یہ کتنے بڑے گالی باز ہیں۔ مزید لکھتے ہیں زبان جیسے غلاظت کا نالا، گلے میں جس کی ذلت کا مالا، بد مذہبی جس کی خالہ، اس پر بے حیائے دھر، گرفتار در قہر، دل پر اس کی ابدی ضلالت کی مہر، بد مذہبی کی نہر، ساکت ہے جس کی عدالت، قسمت میں ہے جس کی رذیلوں کی سیادت، کرتا ہے جو جھوٹے ٹولے کی قیادت، قلم میں ہے جس کی شقاوت اور ساتھ ہی قساوت، قلم ہے جس کا بد دیانت، نصیب میں ہے جس کی آل حق کی عداوت، رسالہ کلمہ حق اس کا سر تپا غلاظت، رگ رگ سے جس کی ٹپکتی ہے خباثت، مذہب ہے جس کا ضلالت، چہرے پر جس کی ہر وقت برستی ہے لعنت، دجل و فریب میں جس کو ملا درجہ امامت، شرک و کفر کی ہے جو علامت، عادت ہے جس کی خیانت، دیوبندی کو دیکھ کر جس پر ٹوٹ پڑتی ہے قیامت، کانوں میں جس کی ہمیشہ شرک کی آہٹ، سنی کو دیکھ کر جس کی آنکھوں میں چھائی گھبراہٹ، بندر جیسی جس کی تھوتنی، کام جس کے سارے شیطانی، جناب میثم عباس رضوی رضا خانی۔ یہ اب آپ نے چند الفاظ ان کے سماعت فرمائے۔ دودھ سے دھلی ہوئی زبان، قلم کا حال آپ نے دیکھا، کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے الفاظ آپ نے سماعت فرمائے میثم صاحب کے حوالہ سے، اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ان کے بڑے اعلیٰ حضرت صاحب۔ یار ذرا اپنے بڑوں کو بھی پڑھ لیا کریں۔ الشہاب الثاقب کے اندر حسین احمد صاحب ٹانڈوی نے سینکڑوں گالیاں امام اہل سنت رحمہ اللہ کو بکی ہیں، وہ تمہارے علم میں نہیں ہے؟ ایک فرد واحد کی حرکت کو لے کر آپ اکابرین اہل سنت و جماعت کے اوپر اس طرح بکواسیں کر رہے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کے گند کو بھی دیکھ لیں، اسے پہلے صاف کریں۔ اور پھر آخر میں ایک مزے کی بات، یہ جو ٹولہ ہے اس وقت امام اہل سنت رحمہ اللہ کے خلاف اور علماء اہل سنت و جماعت کے خلاف ایک مہم چلائے ہوئے ہے، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اور اس کے شاگرد، یہ جو ٹولہ ہے، نجیب دوخانی صاحب، یہ حضرات ہو گئے۔ مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تاریخ میں پہلا خوش نصیب شخص ہے مولوی ساجد خان صاحب کوڈو۔ یہ وہ واحد خوش نصیب حضرت ہیں مولوی ساجد خان صاحب کہ جب ان کے دھرم کے، ان کے فرقے کے مولوی ان کے خلاف لکھتے ہیں تو ان کی گالیوں سے، ان کی زبان درازی سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ ان کا نام رکھ دیتے ہیں گالی باز مناظر۔ جی گالی باز مناظر مولوی ساجد خان صاحب،
یہ آپ لوگوں کی حقیقت ہے۔ ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، آپ کتنے صاف ستھرے ہیں۔ ابھی تو تھانوی صاحب کے درجنوں حوالہ جات فقیر جان بوجھ کر پیش نہیں کر رہا کہ جس میں اس نے گالیاں نکالی ہیں، فوش قصے بیان کیے ہیں، فوش مثالیں بیان کی ہیں، جس سے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا بہت بڑا ٹھرکی ہونا ثابت ہوتا ہے کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے ٹھرکی تھے۔ ہمیں مجبور نہ کریں اس طرح کی زبان استعمال کرنے پہ، یہ حوالہ جات بیان کرنے پہ ہمیں مجبور نہ کریں۔ لہٰذا اپنی حد میں رہیں، پہلے اپنی اوقات کو دیکھیں، اپنے گھر کے گند کو صاف کریں، پھر علماء اہل سنت و جماعت اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کریں۔ اپنے گھر کو پہلے دیکھیں جناب۔